حضرت انس بن مالک فرماتے میں رویا نہیں تھا اور بڑا ستایا تھا مکے والوں نے، تو آج قیدی ہو کے جب لائے گئے نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے ذرا زور زور سے رسیاں باندھی. حضرت بلال بھی کہتے ذرا زور سے باندھو، انہیں بڑا ستایا تھا انہوں نے. محبوب پاک اپنی خوابگاہ میں چلے گئے آرام کرنے. حضرت انس کہتے میں آدھی رات کے وقت اٹھ کے مسجد آیا تو نبی پاک بے چینی کے عالم میں کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے، کبھی بیٹھتے کبھی اٹھتے. تو میں نے آگے بڑھ کے کہا یا رسول اللہ آقا کوئی طبیعت مبارک میں تکلیف تو نہیں، پریشانی تو نہیں؟ فرماتے ہیں میں نے سوال کیا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نبی پاک روئے. فرمایا انس یار تم نے ان کافروں کی رسیاں کس کے باندھ دی ہیں، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو مجھے نیند نہیں آتی. بلاؤ ابو بکر صدیق کو، فاروق اعظم کو، مولا علی کو، ان کو بلاؤ، ان سے کہو ان کی رسیاں ذرا ڈھیلی کر دیں، یہ ڈھب سے سو جائیں گے تو میں بھی سو جاؤں گا، بلاؤ. حضرت انس کہتے ہیں میں کبھی نہیں رویا تھا، پر مصطفیٰ کا جملہ سنا تو بچپن میں میرے آنسو نکل گئے. حضور اتنا احساس، اور ان لوگوں کا جنہوں نے اتنا ظلم کیا ہے، احساس ختم ہوتا جا رہا ہے. معاشرہ دکھوں کا شکار ہے، آزمائشیں اتنی زیادہ ہیں. اصل میں ہم جو لوگ ہیں نا تھوڑے گاڑیوں میں گھومنے والے، ہمیں یہ احساس نہیں رہا کہ آج بھی کچھ اماں ایسی ہیں، آج بھی کچھ مائیں ایسی ہیں جن کے بیٹے منت کرتے ہیں کہ یار یہ موبائل میرا 3000 کا ہے، چلو 3500 کا لے لو، میری اماں کی دوائی آنے والی ہے. ابھی بھی یہ لائن ہے. چونکہ مجھے نہیں نا پتا، میں کار میں گھومتا ہوں، مجھے کیا پتا کہ ساروکی سے گجرانوالہ کا کرایہ کتنا ہے، اور مجھے کیا پتا کہ اگر کسی نے جانا ہو گجرات تو بسیں کتنی بدلنی پڑتی ہیں. یہ احساس تو اسے ہوگا جو جائے گا. احساس زندگی میں پیدا کرے، یہ احساس ہمیں ہمارے رسول نے عطا فرمایا، یہ احساس کی دولت نبی پاک نے ہمیں دی ہے. حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا کی ہمشیرہ ہے. آپ فرماتی ہیں جس دن مکہ فتح ہوا تو میں اپنے بچوں کو لے کے گھر میں بیٹھ گئی، تو میں اپنے بچوں کو نبی پاک کے بچپن کی باتیں سنانے لگی، چونکہ جناب ابو طالب کے گھر میں پرورش پائی تھی. حضرت ام ہانی کہتی میں اپنے بچوں کو بتا رہی تھی، میں کہہ رہی تھی میرا بھائی بچپن میں ہی بڑا عظیم تھا، میرے بھائی کی چھوٹے ہوتے بھی عادتیں بڑی اعلیٰ تھی، میں بتا رہی تھی. تو میرے ایک بچے نے مجھ سے پوچھا کہ امی ماموں ہمارے گھر بھی آئیں گے؟ جناب ام ہانی کہتی میں غریب نہیں تھی، خامن میرا ویسے چھوڑ کے چلا گیا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے. تو میں نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا تو میں اب دل میں خیال تھا کہ اب تو میرے محبوب مکے کے فاتح بن کے آئے ہیں تو کسی بڑی حویلی میں بیٹھیں گے، اب تو دائیں بائیں آگے پیچھے لائنیں ہوں گی تو بڑی جگہ چاہیے نا، بڑی جگہ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار سجے گا. جناب ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے بچوں نے پوچھا تو میں رو پڑی. میں نے کہا آئیں گے تمہارے ماموں، کیوں نہیں آنا، میرے بھائی ہیں، آئیں گے ضرور آئیں گے، ذرا کام نمٹا لیں. اور فرماتی ہیں ساتھ ہی آنسو تھے کہ بڑا سارا گھر ہو تو حضور آئیں، سارا مکہ آج غلام بن گیا ہے، 10,000 کا لشکر مدینے سے آیا ہے، میرا چھوٹا سا گھر ہے، کہاں بٹھاؤں گی. فرماتی ہیں میں رو ہی رہی تھی کہ میرے دروازے پہ دستک ہوئی اور میں نے بے دل ہو کے دروازہ کھولا. کون ہے دروازے؟ تو کہتے دھیمی سی آواز آئی ام ہانی دروازہ کھول، میں محمد عربی تیرے دروازے پہ کھڑا. جناب ام ہانی فرماتی ہیں جھٹ سے میں نے دروازہ کھولا تو دریا آنسوؤں کا بہا. تو میرے پاس تو ٹوٹی چٹائی تھی، پرانا تکیہ، کھجور کی چھال، نرم و نازک بھی نہیں، میں نے بچھایا. تو محبوب پاک نے فرمایا سارا مکہ دعوتیں دے رہا تھا میرے گھر آئے. تو میں نے کہا کیوں کسی کے گھر جاؤ، میری اپنی بہن جو موجود ہے، میں یہاں بیٹھوں گا کھول کے. اور پھر فرمایا چل میرے لیے کھانا لا، بے تکلفی سے. فرمایا جس آرام سے یہاں بیٹھ سکتا ہوں کہیں اور تو نہیں نہ بیٹھ سکتا، کھانا لاؤ. جناب ام ہانی فرماتی ہیں کل کی پڑی ہوئی روٹی لائی، تھوڑا سا سرکہ، پر ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی رغبت سے کھایا سرکہ، شہد، اور پھر میرے محبوب نے فرمایا بیٹھ جا، چل تو کوئی بات سنا میرے والد عبداللہ کی، اور میں تجھے بات سناتا ہوں اپنی اماں آمنہ کی. چلو اپنوں کی کوئی باتیں کرتے ہیں. ساری رات ہی بیت گئی. احساس کی دولت. بھائی گزر جاتا ہے بہن کے محلے سے، پر 10 منٹ ٹائم نہیں کہ چلو بیچاری سے مل لوں. میں اکثر کہتا ہوں میرے جیسے پیر کو کڑکتا نوٹ 5000 کا دو نا، پیر صاحب دعا کرنا، انہیں دعا رٹی پکی ہوئی، اللہ بھلا کرے اللہ خیر کرے، سارے نہیں کوئی الا ماشاءاللہ. اور بہن کو کبھی پرانا جوڑا بھی دیا ہونا اٹھا کے پرانا، تو وہ ساری رات آنسوں سے دعا مانگتی رہتی ہے یا اللہ میرے بھائی کی خیر کرنا، یا اللہ میرے بھائی کی خیر. یہ احساس رشتوں کا، تعلقات کا، یہ میرے نبی پاک کی سیرت ہے.